24 فیب 2022 کو رشین ٹروپس نے یوکرین پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے دنیا کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر کسی نے اس معاملے کے بیچ میں پڑنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ رشین ہیلی کاپٹرز اور فائٹر جیٹس کو یوکرین کی کئی سٹیز کے اوپر لو فلائنگ کرتے اور کئی مقامات پر راکٹ فائر کرتے بھی دیکھا گیا، اور ان میں پوٹن کا مین ٹارگٹ یوکرینین کیپٹل کیو تھا۔ اس ان ایکسپیکٹڈ اٹیک میں جہاں کئی سو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہیں لاکھوں یوکرینین اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جان بچانے کے لیے کئی لوگ بیسمنٹس میں جا چھپے اور کچھ نے میٹرو اسٹیشنز میں پناہ لینے کو بہتر سمجھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یوکرین کا کونا کونا دھماکوں اور ایمرجنسی سائرن سے گونج اٹھا۔ یورپ ورلڈ وار 2 کے بعد اس لیول کی جنگ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یورپ کا میپ جو پچھلے 70 سالوں سے پولیٹیکل گٹھ جوڑ سے بنایا جا رہا تھا، اس کو اب ولادیمیر پوٹن دوبارہ اپنے حساب سے بنانا چاہتا ہے، اور وہ بھی طاقت کے بلبوتے پر۔ لیکن آخر کیوں؟ یوکرین سے 27 ٹائمز زیادہ ایریا پر پھیلے ہوئے رشیا کو اتنے چھوٹے یوکرین سے آخر کیا خطرہ ہے؟ رشین پریزیڈنٹ کو یوکرین میں کیا انٹرسٹ ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کو کیا کچھ کھونا پڑے گا؟ زیادہ اچھی طرح اور آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے پاسٹ میں ہوئے چند واقعات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج سے قریب 100 سال پہلے تک یوکرین رشیا کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، جب یہ پورا ایریا پچھلی کئی صدیوں سے رومانوف ڈائنسٹی کے ہولڈ میں تھا۔ 1900s کی شروعات میں ہی لوگ اپنے رشین کنگ سے تنگ آ گئے، اور آخر کار جب برداشت کا لیول کراس ہو گیا تو 1917 میں رشین ریولوشن نے رومانوف ڈائنسٹی کو اکھاڑ کر رشین امپائر کا تخت الٹ دیا۔ لوگ ان راجا مہاراجاؤں کے سسٹم سے تنگ آ چکے تھے، اور اب یہاں ایک نئی حکومت بنانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نئی حکومت کو بنانے کے چکر میں رشین ریولوشنسٹ آپس میں ہی لڑ پڑے اور پورا رشیا سول وار میں پڑ گیا۔ جب سول وار ختم ہوئی تو 1922 میں رشیا اور یوکرین سمیت 13 الگ الگ ریپبلکس کو ملا کر سوویت یونین بنایا گیا، یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، یا پھر USSR۔ یوکرین، جس کو رشین امپائر سے آزادی ملے ابھی 5 سال ہی گزرے تھے، وہ اب USSR کا حصہ بن چکا تھا۔ ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی پرندے کو ایک پنجرے سے نکال کر دوسرے میں ڈال دیا گیا ہو۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور USSR دن بدن مزید طاقتور ہوتا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد USSR کا ہولڈ اس ایریا میں اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یورپ کے ایک حصے میں سوویت یونین، جبکہ دوسرا حصہ ویسٹرن پاورز کے ہولڈ میں تھا۔ ان ویسٹرن پاورز میں کینیڈا اور UK سمیت امریکہ بھی شامل تھا۔ ورلڈ وار 2 تو ختم ہو چکی تھی، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے درمیان پولیٹیکل دشمنی اندر ہی اندر چلتی رہی، اور اس دشمنی کا سب سے بڑا ریزن ان دونوں پاورز کے درمیان بہت امپورٹنٹ ڈفرینس تھا۔ وہ ڈفرینس یہ تھا کہ سوویت یونین نے اپنی سائٹ پہ کمیونسٹ گورنمنٹ بنا رکھی تھی، یعنی کنٹری میں جتنا بھی بزنس یا ٹریڈ ہوگا وہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے حساب سے شیئر دیا جاتا تھا۔ جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ساتھ دینے والی کنٹریز میں کیپٹلسٹ سسٹم چل رہا تھا، جس میں کوئی بھی پرائیویٹ انڈیویجول یا کمپنی اپنا بزنس کر کے جتنا چاہے پروفٹ جنریٹ کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں ہمارا سسٹم لاگو ہو، جبکہ سوویت یونین چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں کمیونزم کا ہولڈ ہو۔ اسی اختلاف کی وجہ سے ان دونوں پاورز کے درمیان کولڈ وار اسٹارٹ ہو گئی۔ اس جنگ میں ویپنز اور فورس کا استعمال تو نہیں ہوا، لیکن اندر ہی اندر سوویت یونین اور امریکن پاورز ایک دوسرے پہ پولیٹیکل حملے کرتے رہے۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پاورز کو اپنے ملٹری الائنس اور زیادہ مضبوط کرنے پڑے۔ 1949 میں امریکہ کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو بنائی، جس میں یہ طے پایا کہ نیٹو میں شامل کسی بھی کنٹری پہ اگر حملہ ہوا تو باقی ساری نیٹو کنٹریز مل کر اس کا ساتھ دیں گی۔ نیٹو کا بننا سوویت یونین کے لیے ہر طرح سے خطرناک تھا، کیونکہ اگر ساری نیٹو کنٹریز ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں تو وہ ساری مل کر سوویت یونین پر حملہ بھی کر سکتی ہیں۔ جب سوویت یونین نے نیٹو کی یہ پاور دیکھی تو انہوں نے بھی آپس میں کچھ ایسا ہی پیکٹ سائن کیا، جس کو وارسا پیکٹ کا نام دیا گیا۔ ان دونوں پاورز نے آپس میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے آرگنائزیشنز تو بنا لیں، لیکن اندر ہی اندر کولڈ وار ابھی بھی چلتی رہی،
کیونکہ آخرکار دونوں کی آئیڈیالوجی میں اتنا زیادہ فرق جو تھا۔ پورے 42 ایئرز تک یہ کولڈ وار ایسے ہی چلتی رہی، جس میں دونوں پاورز کا ٹارگٹ ایک دوسرے کو کمزور کرنا تھا، اور آخرکار ایک سائیڈ کو کمزور ہونا ہی پڑا۔ 1991 میں یوکرین جیسی ریپبلکس نے خود کو سوویت یونین سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا، یعنی USSR میں شامل الگ الگ ریپبلکس اب آزاد ملک بننا چاہتے تھے۔ 15 ریپبلکس کو ملا کر بنایا جانے والا سوویت یونین اب 15 الگ الگ انڈیپینڈنٹ کنٹریز میں بٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا بنایا ہوا وارسو پیکٹ بھی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ یوکرین آخرکار ایک بار پھر سے آزاد ملک بننے میں کامیاب ہو گیا۔ سوویت یونین سے آزادی پانے والی کنٹریز اب اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی، لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر تھوپی گئی کمیونسٹ گورنمنٹ کو اٹھا پھینکا۔ رشیا، جو پہلے سوویت یونین کی وجہ سے کافی اسٹرانگ تھا، وہ اب دنیا کی نظر میں کمزور پڑ چکا تھا۔ دوسری سائیڈ پہ کولڈ وار ختم ہونے کے باوجود بھی ویسٹرن پاورز کی الائنس ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ ان کی طاقت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ 1999 میں سوویت یونین سے آزادی پانے والی 3 کنٹریز پولینڈ، چیک ریپبلک اور ہنگری نے پاسا پلٹ دیا اور نیٹو سے جا ملے۔ نیٹو میں شامل ہونے کا ٹرینڈ دن بدن مزید بڑھتا گیا، اور 2004 میں 7 اور کنٹریز نے بھی نیٹو کو جوائن کر لیا، یعنی جو ریپبلکس پہلے رشیا کا ساتھ دے رہی تھیں وہ اب نیٹو کی الائنس کا حصہ بن گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار رشیا کا بارڈر نیٹو کے ساتھ فیس ٹو فیس آ چکا تھا۔ اب صرف 3 کنٹریز ہی بچی تھیں جنہوں نے نیٹو کو جوائن نہیں کیا: بیلاروس، یوکرین اور جارجیا۔ ان میں سے یوکرین اور جارجیا کافی عرصے سے نیٹو کو جوائن کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ بات رشیا کو ہضم نہ ہوئی۔ رشیا نے اسی وقت خطرہ بھانپ لیا کہ اگر یہ دونوں کنٹریز بھی نیٹو سے جا ملی تو اس کا بلیک سی پہ جانے کا ایکسیس کسی بھی وقت روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ US اور سعودی عربیہ کے بعد رشیا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو آئل اور گیس پروڈیوس کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بلیک سی کے ذریعے ہی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ رشیا یوکرین اور جارجیا کی نیٹو میں شمولیت کو اپوز کر رہا تھا۔ لیکن یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش پھر بھی جاری رہی۔ نہ صرف اتنا بلکہ 2013 میں یوکرین نے یورپین یونین میں شامل ہونے کی بھی خواہش کی۔ یاد رہے کہ اس وقت یوکرین کے پریزیڈنٹ پیٹرو پوروشینکو تھے، جن کو رشیا کا دوست اور کافی کرپٹ سمجھا جاتا تھا۔ اس ٹائم پر جب یورپین یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے کا وقت آیا تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے رشیا سے بیل آؤٹ پیکیج کے نام پر بھاری رقم لی اور یورپین یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یوکرین رشیا کا ہر معاملے میں ساتھ دے گا۔ یہ کہا جائے کہ رشیا نے یوکرینین پریزیڈنٹ کو یورپین یونین میں شامل نہ ہونے کے لیے برائب کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جب یہ خبر میڈیا پہ آئی تو یوکرین میں ہزاروں پروٹیسٹرز سڑکوں پر نکل آئے، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ یوکرین کو یورپین یونین کا حصہ بنایا جائے۔ پروٹیسٹرز کا پریشر دن بدن بڑھتا گیا، اور آخر کار یوکرینین پریزیڈنٹ نے ان پر کریک ڈاؤن اسٹارٹ کر دیا، جس میں 100 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ دیکھ کر پروٹیسٹرز اور زیادہ وائلنٹ ہو گئے، اور معاملہ اس حد تک جا پہنچا کہ یوکرینین پریزیڈنٹ کو اپنی پوسٹ چھوڑ کر رشیا بھاگنا پڑا۔ پریزیڈنٹ کا بھاگ جانا جہاں پروٹیسٹرز کے لیے جیت کا مقام تھا، وہیں پوٹن اس کو اپنی ہار مان رہا تھا، لہٰذا اب پوٹن نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے رشین آرمی نے بلیک سی میں پھیلے ہوئے یوکرینین کنٹرولڈ پیننسولا پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد رشیا کے بارڈر سے لگے یوکرین کے 2 ریجنز ڈونیسک اور لوہانسک پر سیپریٹسٹ کی مدد سے قبضہ جمایا۔ رشیا نے سیپریٹسٹ گروپ کی خوب جم کر مدد کی، جنہوں نے ان دونوں ریجنز کو یوکرین سے الگ کرنے کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ پورے 8 سالوں تک ان دونوں ریجنز میں بہت خون ریزی ہوئی، جس میں 14,000 سے بھی زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 20 لاکھ یوکرینین یہ ریجنز چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اصل میں ڈونیسک اور لوہانسک کی یوکرین سے آزادی ہر طرح سے پوٹن کے حق میں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پوٹن ان کو بھرپور سپورٹ کر رہا تھا۔ نومبر 2021 میں پوٹن کے ارادے کھل کر سامنے آ گئے۔ سیٹلائٹ امیج میں دیکھا گیا کہ لاکھوں رشین ٹروپس کو یوکرین کے بارڈر پہ موو کر دیا گیا ہے، اور اس کے کچھ ہی ہفتے بعد پوٹن نے اپنی ڈیمانڈز ظاہر کر دی۔
पुतिन की मेन डिमांड थी कि नेटो इस एरिया में एक्सपेंड ना करे और अपनी मिलिट्री को उसी हद तक वापस लेकर जाए जो 1997 में हुआ करती थी, यानी रशिया से बहुत दूर। पुतिन की ये डिमांड्स वेस्टर्न लीडर्स ने फौरन रिजेक्ट कर दी और अपनी फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरी तरफ रशियन ट्रूप्स यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने में मसरूफ रहे और बॉर्डर पे हैवी मिलिट्री ड्रिल्स भी करते रहे। 21 फेब 2022 को पुतिन ने लाइव आकर डोनेस्क और लुहांस्क रिपब्लिक को अलग देश एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ ही रशियन ट्रूप्स इन दो रीजन्स में पीस कीपिंग के नाम पर एंटर हो गए। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एक वीडियो पैगाम में रशियंस को मैसेज दिया कि जंग में अगर नुकसान हुआ तो वो और किसी का नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज के लोगों का होगा। वेस्टर्न लीडर्स का कहना है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हम किसी को भी नेटो में शामिल होने से रोक नहीं सकते। इस मामले के 2 दिनों के बाद 24 फेब 2022 को पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर पूरे यूक्रेन पर खुलकर हमला कर दिया। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया के इस एक्शन को कंडेम किया और कहा कि पुतिन और रशिया को इसका हिसाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया में एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स यूक्रेन के हक में नारेबाजी करते देखे गए, हत्ता कि खुद रशिया में भी हजारों प्रोटेस्टर्स यूक्रेन के हक में बाहर निकल आए। नेटो की रिस्पांस फोर्स हिस्ट्री में पहली बार हरकत में आ गई और अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न यूरोप के बॉर्डर्स पे भेज दिया। पूरी दुनिया यूक्रेन को सपोर्ट तो कर रही है लेकिन रशिया से डायरेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की कलेक्शन मौजूद है और पुतिन पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर किसी ने बीच में पड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिजिकल होने के बजाय अब अमेरिका समेत दूसरी कंट्रीज ने भी रशिया पर सैंक्शंस लगा